السلام علیکم۔ یہ ایک میں طلا کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ یہ طب کی دنیا کے جتنے ستارے ہیں اگر یہ بنا لیتے ہیں اور نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ معجون ہے، وہ کم از کم جو ہمارے پیشنٹ آتے ہیں قوت باہ کے یا نوجوان نسل جتنی برباد ہوئی پڑی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، ڈھیلا پن ہے، موٹائی میں بھی اضافہ ہوگا، لمبائی میں بھی اضافہ ہوگا اور طاقت بھی آئے گی۔ یہ 0 سے لے کے یعنی 18 سال سے لے کے فل ایج تک یہ سب پہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ اس کی ڈوز جو ہے نا اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ نے 100 ml کسٹر آئل لینا ہے، 100 ml روغن زیتون لینا ہے، 100 ml آپ نے روغن کنجد لینا، یہ تینوں آپ لے لیں، یہ الگ رکھ لیں۔ اب اس میں آپ نے 50 گرام روغن مالکنگنی، 50 گرام روغن دار چینی اور 50 گرام روغن لونگ، یہ آپ نے یہ الگ رکھ لینے ہیں۔ اب اس میں ادویات ہیں کچھ۔ 2 تولہ بیر بوٹی لینی ہے، 2 تولہ آپ نے آکرکرا لینا ہے۔ آکرکرے کو پہلے اس کی رگڑائی کریں، رگڑائی کر کے پھر جو ہے نا بیر بوٹی ڈالیں، پھر اس کی رگڑائی کریں۔ رگڑائی کرنے کے بعد یہ آپ نے اوپر والے جو آئل ہیں 3 کنجد، کسٹائل اور زیتون، اس میں ڈال کے تو اس کو آگ پہ ہلکا ہلکا بوائل کریں۔ جب دیکھ لیں کہ وہ چیزیں دھواں آنے لگے، وہ جلنے کے قابل ہو گئی ہیں، جلنے لگی ہیں، تو اس کو چھان لیں اچھے طریقے سے۔ پھر آپ نے اس میں یہ آئل ملا دینا ہے۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس میں مغز حب الملوک خوب اس کی رگڑائی کریں اور یہاں سے آئل اٹھا کے 2-3 چمچ اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر کے اس پورے روغن میں ڈال دیں۔ روغن دار چینی، روغن لونگ اور روغن مال کنگنی وہ بھی اس آئل میں ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے 2 روغن اور ڈالنے ہیں، روغن مچھلی اور روغن پیاز، یہ مل جاتے ہیں۔ یہ ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو 7-8 دن دھوپ میں ہلاتے رہیں۔ تو کم سے کم 8 دن جو ہے نا اس کو دھوپ میں ہلاتے رہیں، دن میں 2-3 دفعہ ہلا کے رکھ لیا کریں۔ جو حب الملوک ہے اس کی خوب رگڑائی کرنی ہے، مثلے آئل کر دینا ہے، تو سارے ملا کے رکھ لیں۔ یہ آپ کا ایک ٹاپ کلاس کا روغن تیار ہو گیا ہے۔ یہ تو نہ تو آبلہ آتا ہے، ہلکی سی کھرک ہوتی ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی داغ دھبا ڈال دے۔ ستاروں کو رات کا پیار بھرا سلام۔ یہ معجون قوت باہ کے لیے اس کے 3-4 حصے ہیں۔ ایک حصہ مغلظ مقصد منی کو پیدا کرنے کے لیے، اور ایک حصہ اس کو سٹور کرنے کے لیے ہے، ایک حصہ جگر کی طاقت کے لیے ہے اور دل کی طاقت کے لیے، اور ایک حصے میں دماغ کی طاقت ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پہلا حصہ جو ہے نا اس میں بکھرا ہے، تخم کونچ در مدبر دودھ، چھلکا آسگند، موسلی سفید اور موسلی سیاہ، یہ سارے 50-50 گرام۔ اس کے بعد جناب آپ نے تخم پیاز، تخم شلغم، تخم مولی، تخم لاجونتی، بیج بند سمندر سوکھ اور بیج بند سمندر سوکھ، تخم لاجونتی، بسی کی، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ آپ نے 30-30 گرام ڈالنے ہیں۔ اس کے بعد یہ تیسرا حصہ ہے، اس میں برہمی بوٹی ہے 50 گرام، مغز بادام 50 گرام، مغز اخروٹ 50 گرام، مغز پستہ 50 گرام، مغز پنبا دانہ 50 گرام اور کنجد سفید یہ بھی 50 گرام ہے، اور 4 مغز یہ علیحدہ علیحدہ 25-25 گرام، یہ 100 گرام ہو گئے۔
اور اس میں آپ نے صرف ایک چیز کا اضافہ کر دینا ہے، تمام میں جتنی وزن بن رہا ہے اس کا چوتھا حصہ آپ نے اس میں خلنجان کا پاؤڈر شامل کرنا ہے۔ یہ سارا پاؤڈر جو ہے نا آپ نے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں، اکٹھا کر کے اب آپ اس کا ویٹ چیک کریں، جتنی وزن بنتا ہو اس سے 3 گنا آپ نے پیاز کا پانی لے لینا ہے۔ پیاز آج کل سستا مل رہا ہے، موٹا موٹا پیاز لیں اور کوشش کریں کہ ریڈ والا نہ ہو، وائٹ والا مل جائے تو اس کا پانی نکال لیں۔ 3 کلو سے یہ مطلوبہ پانی آپ کا مل جائے گا، 3-4 کلو سے جو جوسر مشین ہے اس سے نکال لیں۔ آپ کی مرضی اگر وہ نہیں ہے تو اس کو پیسٹ بنا کے نچوڑتے جائیں، پھر اس کا پیسٹ بنا کے پھر نچوڑ لیں، پھر اس طرح نچوڑ لیں تو یہ آپ کا پانی نکل آئے گا۔ اب اس دوا کے جو صفوف آپ کا تیار ہے اس میں 3 گنا کے حساب سے شہد مل جائے تو سب سے بیسٹ ہے، ورنہ آدھا شہد آدھا چینی یہ آپ آگ پہ چڑھائیں اور اس میں پیاز کا پانی ڈال دیں۔ جب دیکھیں کہ پیاز کا پانی جل چکا ہے اور قوام بالکل بن چکا ہے تو نیچے اتاریں اور وہ تھوڑا تھوڑا پاؤڈر ملاتے جائیں اور اس کو کھرلائی کرتے جائیں۔ جب اچھی گھوٹا لگائیں، بلکہ گھوٹا لگاتے جائیں، اوپر سے وہ پاؤڈر کھیرتے جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ یہ یکجان ہو جائے۔ اس کو آپ نے 1 ہفتہ تک رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے 1 چمچ کی خوراک ہے، صبح نہار میں اور شام کا۔ اور کھانا کس کے ساتھ ہے؟ دودھ کے ساتھ۔ دودھ میں شہد ہو اور دیسی گھی ہو، صبح شام 1 چمچ، 1 پاؤ دودھ ہو، 2 چمچ دیسی گھی اور 2 چمچ شہد ملا کے صبح شام 4 بجے کھائیں۔ اور جو تلا ہے اس کی جب مالش ہو جائے تو صبح کو آپ نے نیم گرم پانی سے وہ حصہ دھو لینا ہے۔ اس کے بعد جناب باقی معمول کے مطابق کام کرنا ہے۔ تلا لگا کے کوئی بھی پیشنٹ رہے تو آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے تلا لگا کے کم سے کم ہم بستری نہیں کرنی، ادروائز ان کا جو وائف ہے ان کو ہلکی سی اندرونی خارش ہو سکتی ہے حبل ملو کی وجہ سے، اس لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس معجون کے ساتھ جو چیز علیحدہ آپ نے کیپسول بنانے ہیں وہ الگ سے بنانے ہیں۔ اس میں دار چینی 50 گرام، لونگ جو ہے نا وہ 30 گرام ہو، جلوتی 50 گرام ہو، اور جیفل یہ آپ نے 30 گرام ڈالنی ہے۔ اس کا فائن پاؤڈر کریں، 250 ml کے کیپسول بھر کے یہ آپ نے صبح دوپہر شام کو دینا ہے۔ معجون 2 ٹائم اور یہ کیپسول 3 ٹائم۔ تو انشاءاللہ جو بھی کھائے گا اس کا رزلٹ دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر آپ اس کو معجون میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو طریقہ اپنایا وہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ معجون کے ساتھ یہ کیپسول اور یہ 2 آئٹم ہو جاتے ہیں تاکہ پیشنٹ بھی سیٹسفائی ہو جائے اور آپ کو اپنا کام بھی چلا لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اوکے، اللہ حافظ۔